ملک کی آزادی یعنی 14 اگست منائیں گے، میں نے سوچا کہ آج ہم مسیحی کلیسیا کے ساتھ پاک ماس کی پاک قربانی میں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے، اور صرف چند باتیں پاکستان کے حوالے سے میرا ذاتی نظریہ یا ذاتی رائے یہ ہے، 11 اگست کو لوگ مینارٹی ڈے مناتے ہیں، گو کہ یہ شہید ہمارے جو شہید خوشپور سے تھے شہباز بھٹی، اس نے اس دن کو منانے کے لیے حکومت سے منظوری لی، یا اس دن کو اس نے دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مسیحی ہوتے ہوئے اسے اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ 11 اگست کو اسلام آباد میں مینارٹی ڈے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ریلی نکالی گئی، وہاں پر پولیس اہلکاروں نے اور دوسرے لوگوں نے مسیحیوں کی اس ریلی پر حملہ کیا اور انہیں زد و کوب کیا، لاٹھی چارج کیا، مارا، ان کی آواز نیچے دبانے کی کوشش کی۔ اس ملک میں مسیح کا نام بلند نہیں کیا جاتا۔ میں رائے کی بات کر رہا تھا اس لیے میں ان تمام تقاریب کے خلاف ہوں جو صرف ظاہراً منعقد کی جاتی، ایک کیک لے آئیں، اس میں چند الفاظ ادا کر دیں، جی ہم کیا الفاظ ادا کر دیں کہ ہم اس ملک میں محفوظ ہیں، ہمارے حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی۔ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن مسیح اور مسیحت ہمیں حق اور سچ کی گواہی دینے کی تلقین کرتا ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کہ سچ یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور انہیں مذہب کے نام پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو ہم مل بیٹھ کر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، ایک ہی لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ہم اس ملک میں مینارٹی، وہ زیادہ ہیں، اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا، اس لیے اپنا منہ بند، غلط کو غلط کہہ دیں تو نہیں، آپ چپ کر جائیں، آپ دب جائیں، دوسروں کو اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری باتیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لیڈران ہوتے ہیں، جن کو یہ پلیٹ فارم ملتا ہے، جن کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ ایسے پلیٹ فارم پر مسیحیوں کی آواز بنے، اور جو آواز بنتا ہے اس کو تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو نفرت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے لوگوں کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں جرت، اور یہ ایک لیڈر کی نشانی، اور یہ ایک لیڈر کی پہچان۔ کہتے ہیں کہ میں اس ملک میں آزاد ہوں، تو میں اس ملک میں آزاد ہوں، میرے حقوق مجھے مل رہے ہیں تو نہیں مل رہے۔ آج بھی ہم صرف کچھ تقاریر یا پروٹوکول کی خاطر اپنے حق کو دبا رہے ہیں۔ حق کیا ہے؟ کہ 11 اگست میرا دن نہیں ہے۔ پہلے سے ہم اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دیتے ہیں کہ مسیحیوں یا غیر جو دوسرے اور مذہب کے لوگ ہیں ان کا 11 اگست ہے، 14 اگست کسی اور کا۔ پاکستانی مسیحیوں کا دن جشن آزادی 14 اگست ہی ہے۔
یہ وہ واحد دن ہے جو ہم اس قوم کے ساتھ مل کر ایک ہی طرح منا سکتے ہیں، ایک ہی طرح منا سکتے ہیں۔ اس میں فرق کر کے نہیں کہ آپ علیحدہ کیک کاٹ لیں اور ہم علیحدہ کیک کاٹ لیں، آپ علیحدہ جھنڈیاں لگا لیں، ہم علیحدہ جھنڈیاں لگا لیں۔ تو اس دن کی اس لحاظ سے مجھے ذاتی طور پر، میرا پرسنل ذاتی، کسی کا اور نہیں کہہ سکتے کہ چرچ کا یہ خیال ہے، میرا ذاتی یہ نقطہ ہے کہ میں اس دن کے حق میں نہیں ہوں جسے 11 اگست کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے تقریر ضرور کی ہے، کیا اس تقریر کی تکمیل ہوئی؟ وہ اس نے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے حقوق ہمیں باور کرائے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ تم جو منورٹی ہوگے وہ 11 اگست کو میرا یہ دن منایا کرنا، 14 اگست منانا تمہارا دن نہیں۔ صدر ممنون حسین تھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور مجھے آج تک یاد ہے، میں ہر 14 اگست کو یہی بات کہتا ہوں۔ انہوں نے جو پیغام دیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ مسیحی اور مسلم اور دوسرے مذاہب کے لوگ ایک ہو جائیں یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ ویسے ہی لفظوں میں بات کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں لیکن صرف ایک چیز ہمیں اکٹھا کر سکتی اور وہ ہے قومیت، کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں اور تم پاکستانی کرسچن ہو۔ پاکستانی ہونا ہمیں ایک قوم بناتا ہے، اور جب ہم پاکستانی ہیں تو مذہب جو ہے وہ سیکنڈری ہے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ہمیں ایک بناتا ہے، نہیں تو آپ کہیں کہ میں آپ کی طرح کی عبادت کروں تو یہ میں کر نہیں سکتا، آپ کہیں کہ آپ ہماری طرح کی عبادت کریں تو آپ کر نہیں سکتے۔ تو یہ واحد لفظ ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ میں اور آپ پاکستانی مسیحی، اور جس دن ہمیں یہ حق مل گیا اس دن ہم بھی اس دن کو جو منایا گیا اس کو رد کر دیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ان تمام لیڈران سے جن کو پلیٹ فارم ملتا ہے وہ وہاں پر مسیحیوں کی آواز بنے۔ ہم اسمبلیوں میں چلے جاتے، صوبائی ہو یا نیشنل ہو، وہاں پر آج تک کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے سلیکٹ ہو کر گئے؟ مخصوص کوٹا ہے، مخصوص نشستیں ہیں، جس کو مرضی اٹھا کر وہ وہاں پر ہمارا نمائندہ بنا دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی آواز کوئی نہیں بنتا، نہ میرے اور آپ کے ایشوز جو ہیں وہ وہاں پر نشر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں عام طور پر ان تقاریب میں نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے مسیح نے مجھے سکھایا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کہ انصاف ہو رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اچھا برتاؤ ہی کیا جائے۔ تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے آپ لوگوں کی آواز بننے کا۔ ہمارا اصل میں نظریہ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ چل رہا ہے چلنے دیں، ہمیں کیا لینا دینا دنیا سے۔ تو اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ دن منائیں تو آپ ایک پاکستانی مسیحی کے طور پر منائیں۔ مجھے خوشی ہوگی، اچھا لگتا ہے۔ ابھی دیکھیں کچھ بچے لباس پہن کر آئے، بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم پاکستانی۔ جب یہ ترانہ یا نغمہ گایا جاتا ہے تو اس میں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی جاتی، اتحاد ہو، محبت ہو، پیار ہو، یگانگت ہو، سلامت رہے، اور سارے الفاظ ادا کیے جاتے۔ تو کیا ہم مسیحیوں کا فرض نہیں ہے کہ کلام کی روشنی میں ہم وہ بات کریں جو مسیح نے کہی اور پولس رسول نے کہی کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔
تو حکومت ہے اگر وہ ہمارے حقوق دے رہی، لیکن اس کے باوجود ہم اس ملک میں رہ تو رہے، میں اور آپ مریں گے تو کہاں پر ہمیں کسی اور کرسچن ملک میں دفنایا جائے گا؟ کہاں پر دفن ہوں گے؟ اسی مٹی کے اندر، اسی مٹی کے اندر۔ تو اگر مٹی کا نغمہ گایا جائے تو مٹی میری بھی ہے، مٹی آپ کی بھی، اور خدا نے اگر آپ کو تخلیق کیا ہے تو خدا نے آپ کو اسی وطن کی مٹی سے بنا کر اسی وطن کی مٹی میں آپ کو دفن کر دینا ہے۔ تو پاکستانی ہوتے ہوئے میرا اور دوسرے مسیحیوں کا کردار کیا ہے؟ مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ تو مسیحی اپنے اس کام کو نیشنل لیول پر سے پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہے۔ تو پہلی بات، اس ملک کے خلاف کوئی بات نہ کریں کہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہے۔ ملک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی ایڈمنسٹریشن خراب ہے تو وہ بات ہم کر سکتے ہیں۔ ملک تو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ملک کی ہمیشہ تعریف کرنی۔ آج اس دن پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے، جہاں پر بھی موقع ملے، سچ بولیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح بھی کس کی گواہی دینے کے لیے آیا؟ سچ کی گواہی دینے کے لیے آیا، حق کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ اور پولس کیا کہتا ہے؟ اے بھائیوں، میں مسیح میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا ضمیر بھی روح القدس کی ہدایت سے گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر رنجیدہ رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور تھا تاکہ اپنے بھائیوں کے بدلے جو جسم کی نسبت میرے قرابتی ہیں خود مسیح سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مسیحیوں کی آواز بننا ہے اور مجھے سچ بولنا، مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ہماری آواز بلند ہونی ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنا نمونہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے چھوٹے لیول پر، ہم اپنی زبانیں بند کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چپ کرو، نہیں تو اس ملک میں آپ پر مذہب کے نام پر بہت سارا الزام لگ جائے گا۔ اور مسیح آج کلام میں کیا کہتا ہے کہ ڈرو مت۔ پطرس کو یہی کہا نا اس نے، آپ مانے یا نہ مانے آپ کے اندر ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہر قدم پر ڈرتے ہیں، جتنے مرضی بڑے عہدے پر آپ چلے جائیں، جتنے مرضی آپ اپنے آپ کو لیڈر بنا لیں، آخر میں آپ کو ایک لفظ سے ڈرا کر دھمکا کر بٹھا دیا جاتا ہے، خبردار آواز اٹھائی تو تم پر یہ الزام لگ جائے، ادھر ہی چپ، ادھر ہی ہماری لیڈری ختم، ادھر ہی خوف ہمارے اندر، ادھر ہی ڈر ہمارے اندر۔ اور مسیح کہتا ہے مجھ پر نظر رکھو گے تو ڈوبو گے نہیں۔ جب ادھر ادھر نظر رکھو گے تو پھر ڈوب جاؤ گے۔ پطرس نے بھی یہی کیا کہ جب وہ مسیح کو دیکھتا رہا تو پھر وہ پانی پر چلتا رہا۔ جب اس نے ہوا پر غور کیا، پانی کی جنبش پر غور کیا، ڈر اس کے اندر داخل ہوا دائیں بائیں سے، تو پھر وہ نیچے ڈوبنے لگا۔ اور مسیح نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کم اعتقاد، خاطر جمع رکھ، ڈر مت۔ جب وہ کشتی میں بھی آیا تو کشتی میں بھی طوفان تھا، تو طوفان کی وجہ سے انہیں پتا بھی ہے کہ مسیح میرے ساتھ ہے، پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ لفظ لکھا ہے چلا اٹھے۔ اور مسیح نے انہیں کہا کہ کم اعتقادوں، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا جسمانی طور پر؟ تمہیں میرے بغیر اس دنیا میں جہاں پر طوفان یا لہریں یہ دنیا کے نشیب و فراز ہیں، مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، مسائل ہیں، ڈر ہیں، خوف ہے، یہ تم پر آئیں گے تو تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ اے ہوا تھم جا، ٹھہر جا،
खबरदार तूने मेरे लोगों को कुछ किया तो हमने ईमान क्या रखना है? हमने ईमान ये रखना है कि मसीह मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मसीह मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मसीह मेरा हाथ थाम लेगा। रात के बाद सवेरा है, तारीकी के बाद नूर है। लेकिन यहां पर आपके ईमान की भी परख है, कितने लोग मसीह पर ईमान लाते हैं। कलाम के हवाले रट के लोगों को बताने के ये ईमान नहीं है। ईमान पढ़ा और सुना नहीं जाता, ईमान नजर आता है। और इसीलिए मसीह खुदावंद हमारा ईमान मजबूत करना चाहता है और इसीलिए इस ईमान की गवाही दें। आप मसीही होते हुए इस मुल्क में अपना किरदार अदा करें। मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया है, मसीह ने हमें इत्तेहाद करना सिखाया है, मसीह हमें माफ करना सिखाया है, मसीह ने हमें बर्दाश्त करना सिखाया है। और जब आप ये जो तालीम इस दुनिया में है कि बदला, रिवेंज, जब इसके मुखालिफ आप ये नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप मसीह की गवाही दे रहे, पाकिस्तानी मसीही की गवाही दे रहे। और लोग आपके कामों से जानेंगे कि आप मसीही हैं। नहीं तो हमारी पहचान क्या बन गई? अभी आप ये स्टिकर भी मुंह पे लगाएंगे और शायद झंडियां भी लगाएंगे, पाकिस्तान मेरी पहचान। तो मसीहियों में मसीही पाकिस्तानी की क्या पहचान? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये पहचान है हमारी। तो कभी आपने सोचा है कि आपका आलीशान महल हो, सिर्फ आप उस कमरे या उस घर के अंदर महफूज है, बाहर जाएं तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं हो रहा कि हम आजाद है। माशरती तौर पर, मजहबी तौर पर तो हम आजाद ही हैं, खुलेआम इबादत कर रहे हैं। माशरती तौर पर इस चर्च से बाहर निकलकर आपने लोगों में भी तो जाना है। कितने लोगों को हक के कह सकते हैं कि अपनी आरा या अपनी राय की आजादी, आप अपनी बात बता सकते हैं किसी को। वो आजकल एक टीवी पर ऐड चल रही है, एक बंदा कहता है जी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। दूसरा बंदा सवाल करता है, कहता है अच्छा तू कुछ कर सकता है? कहता नहीं मैंने क्या करना है, उन्होंने क्या बस चुप करके चाह पी ले, हमारा ये काम है। आप बात करेंगे क्या क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं जी बस चुप करके अपना काम करिए, तो आलू की लगे गड़बड़ डूबे गड़बड़ करे। तो आप सिर्फ अपने मसीही होने का ही किरदार अदा कर रहे, तो यही इस मुल्क के लिए बहुत कुछ है। इस मुल्क में, इस माशरे में आप यही कुछ कर सकते हैं। आए खुदावंद से दुआ मांगें कि खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करे। आज के कलाम की रोशनी में हम अपने मुल्क में रहते हुए मसीह की बात को अपने दिल में बिठा लें कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मसीह हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहे। मसीह हमारे खुदावंद के